बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। दो अहम तरीन खबरें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इमरान खान से आपने पाकिस्तान की खुफिया ताकतों को आज चैलेंज कर डाला तो कतन गलत नहीं होगा। और उन्होंने कहा प्लीज ये ड्रामे श्रामे बंद करें। जी हाँ, तो ये कतनी खबर गलत नहीं है। इसके अलावा आज पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों ने एक के बाद एक जो केसेस इमरान खान साहब के साथ ऊपर बन रहे हैं ना, उसमें इमरान खान साहब को सुरखरू किया है। एक बार फिर से साबित हुआ कि तोशाखाना वन की तरह, साइफर की तरह, इद्दत में निकाह की तरह और दीगर 9 मई के केसेस की तरह, जी हाँ, ये तमाम के तमाम केसेस सियासी हैं। इवन जिसका आज ट्रायल हो रहा था तोशाखाना 2 का, ट्रायल कोर्ट के अंदर अडयाला जेल में, वो केस भी मुकम्मल तौर पर सियासी है। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की आला अदलिया के आला तरीन जजेस अपने फैसलों के अंदर कह रहे हैं। डिटेल में आपके सामने रखता हूं। आज एक और केस में इमरान खान साहब सुरखरू हैं। वो जो एहसन इकबाल साहब आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे ना, हम तो कहते हैं कि इमरान खान साहब आप रसीदें दिखा दें और जेल से निकल जाएं, हमें तो कोई एतराज ही नहीं है। आप हमसे बार बार कहते थे कि रसीदें जमा कराओ, रसीदें जमा कराओ। जब हम आपसे कह रहे तब रसीदें जमा नहीं करा रहे। अब सर बड़ी खबर यह है, और बड़ी अदालत की तरफ से खबर यह है कि बड़ी अदालत अपने फैसले में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो अपने फैसले में इमरान खान साहब को से मुतल्लिक बता रही है कि एहसन इकबाल साहब, इमरान खान साहब ने अपनी रसीदें जमा कराई हैं तोशाखाना 2 में। तो इसलिए अब महज मीडिया में किसी बड़े बड़े बंदे को साथ बिठाकर सिर्फ ये बातें करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बताया। इसकी डिटेल में आगे चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आज तोशाखाना 2 केस की समात भी थी ना, जिसमें आज इमरान खान साहब पेश हुए हैं। आज इमरान खान साहब के साथ उनकी बहन पेश हुई हैं। आज इमरान खान साहब को उनकी ज़ौजा से मुलाकात हुई है। आज इमरान खान साहब की उनके वकला से और साफियों से बात हुई है। मैं ज़रा उसको भी साथ साथ आपके साथ दोनों को चीज़ें, क्योंकि एक ही केस से मिलते हैं और वो हैं और मौजूदा पॉलिटिकल सूरत हाल के साथ दोनों नती है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बकौल फैसल चौधरी साहब, आज ये तोशाखाना 2 का जो ट्रायल था ना, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो वकला है ना, उन्होंने इस ट्रायल में आज जो गवाह साहब आए थे, सेक्शन अफसर बिनियामीन साहब, जी हाँ, उनको उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा इस केस के अंदर जान ही हर किस्म की निकाल के रख दी है। और इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की जमानत हुई थी। आज उस जमानत के हवाले से ना 12 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी है। उसके चंद लुब्बे लुभाब मैं आपके सामने रख दूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये तमाम चीज़ें हो किस तरह रही हैं। ये मैनेज कहीं खुफिया हाथ कर रहे हैं। इसका हुकूमत के साथ, हुकूमती प्रोसिक्यूशन टीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इनपुट ज़रूर है कि जो कभी इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के ऊपर थे, उन तमाम इल्ज़ामात को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ नत्थी करना है। क्योंकि इमरान खान साहब की कोई बेटी तो है नहीं, तो उन्हें कहा नहीं, खातून को डालना है तो फिर बुशरा बीबी साहबा को बीच के अंदर जरूर डाला जाए। जिसके बाद वाज़ेह हो गया कि ये तमाम केसेस सियासी तौर पर बनाए गए हैं और बड़ी बारीक वारदात भी डाली गई। इसी तरह रिपोर्ट हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तोशाखाना 2 केस का, उन्होंने जिसमें जमानत दी है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की, उनसे मुतालिक बताया। वो कहते हैं ये केस जिस ग्राउंड पे बना है, इस ग्राउंड पे तो ये केस बन ही नहीं सकता। यानी आपने इसकी बुनियाद ही झूठ पर और बेईमानी पर और बदनीयती पे रखी है। और अगर आपको बहुत शौक है ना, पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करें कि ये केस बन सकता है या नहीं बन सकता, तब जाके करें दोबारा से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के अलावा। अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं। उन्हें कहा आपने केस बनाया बलगारी के सेट के ऊपर और वो बलगारी का जो तोहफे हैं वो पेश नहीं किए गए। उन्हें कहा रिकॉर्ड में रसीदें मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, रिकॉर्ड में रसीदें मौजूद हैं, मेरे सामने रसीदें पेश की गई हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की तरफ से। हाँ, वो जो तोहफा था उसको लाने वाला जो कानून था वो 2023 में पीडीएम 2 में बनाया और ये इल्जाम इमरान खान साहब के ऊपर 2021 में लगा। यानी जो इल्जाम लगा या जो आपने एफआईआर 2022 के बाद बनाई, यानी अभी मर्डर होने से पहले ही आपने एफआईआर दर्ज कर दी। कानून आपने 2023 में तब्दील किया जिसमें रसीदें नहीं, तोहफा जमा कराना है। तो मैंने, वो अदालत ये कहती है तो उससे पहले के इल्जाम कैसे इमरान खान साहब के ऊपर प्रूफ हो सकते हैं जब कानून ही था। 2023 तक कानून था कि रसीदें जमा करानी, वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने जमा कराई है। मतलब 2 साल बाद कानून तब्दील करके मुकदमा कैसे बनाया जा सकता है। मतलब यूं कह लें कि तोशाखाना 2 केस का जिसका ट्रायल इस वक्त अडियाला में जारी है, उसका मुकम्मल तौर पर डंग ही निकाल के फारिग कर दिया
یعنی آپ کہتے ہیں کہ پورے کی پوری جان نکال دی ہے، بلکہ کہتے ہیں جنازہ نکال دیا توشہ خانہ ٹو کا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نکال دیا ہے۔ اب یہ گفتن نشستن برخاستن، ایک گواہ، دو گواہ، تین گواہ، چار، انہوں نے کہا یہ کیس ہی نہیں بنتا بھائی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ، بعد میں بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی آنا ہے نا، چلے سزا کوئی ویسے دیں گے، وہ دے ہی نہیں سکتے، اگر دے دیں اس کیس میں تو کیس تو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی آنا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی آلریڈی ججمنٹ ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو کہاں کھڑا ہے؟ جی ہاں، یہی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بھی حوالے سے ہے۔ بہرحال اس دوران آج عمران خان صاحب کی علیمہ خان صاحبہ، بشرا بی بی، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور صحافیوں سے ان کی ملاقات ہوئی، تو علیمہ خان صاحبہ باہر آ کے بتاتی ہوں، سب نے میڈیا سے تھوڑی تھوڑی گفتگو کی، وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ انہیں کہا عمران خان صاحب نے کہا سب چیزیں ایک طرف، سب چیزیں ایک سائڈ پہ کر دیں، میرے اوپر وزیر آباد میں کوئی گولی چلی، میری لاہور میں میرے گھر کی بے حرمتی ہوئی، گیٹ توڑے گئے، جو کچھ ہوا سب کچھ برداشت ہے، 9 مئی کا الزام لگا لیں تب برداشت ہے، مینڈیٹ والی چیزیں میں اس کو بھی ذرا ابھی سائڈ پہ کر لیتا ہوں، 26 نومبر کا حساب دینا ہوگا، یعنی 26 نومبر کو جو ہوا ہے نہ یہ ہم بھولیں گے نہ ہم بھولنے دیں گے، اور ہدایت کی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جاؤ اور یہ بات باور کراؤ کہ پاکستان میں 26 نومبر کو کیا ہوا ہے، مطلب 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی اور کس طرح چلائی، یہ ہم نے سوال پوچھتے رہنا ہے، یہ ہمارا سوال ہر پلیٹ فارم پہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید بشرا بی بی صاحبہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ ہم کسی ڈیل یا معافی نامے کے تحت باہر نہیں آنا چاہتے، ہم سے مراد وہ تمام کارکنوں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا قطعاً ہم نہیں آنا چاہتے کسی ڈیل کے ساتھ یا کسی معافی نامے کے ساتھ، انہوں نے کہا ہم عدالتوں کے ذریعے میرے کارکن باہر آئیں گے تاکہ ریکارڈ رہے کہ وہ بے گناہ تھے، بعد میں پھر نہ رکھ لیں کہ بھائی این آر او دیا، انہوں نے کہا نہیں، ریکارڈ پہ رہے کہ یہ لوگ بے گناہ تھے، ہمیں کسی قسم کا این آر او نہیں چاہیے، کسی قسم کا این آر او نہیں چاہیے، انہوں نے کہا بس حکومت اور ایجنسیز اپنی مداخلت روک دیں، یعنی فیصلے محفوظ نہ کریں، لوگوں کو بار بار اندر نہ کریں، صرف عدالت کو اپنا انصاف کرنے دیں، یہ تمام چیزیں نہ کریں۔ ہاں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس کو ریپیٹ کیا، انہوں نے کہا آج عمران خان صاحب سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا نہ میں بھولوں گا نہ کسی کو بھولنے دینا ہے، نہ ہی میں بھولنے کے لیے تیار ہوں 26 نومبر، ہاں جی، مینڈیٹ ہو، رہائی ہو، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی یہ ہمارا سوال ہوگا اور اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اس کی کسی طور پر بھی معافی نہیں ہے، اور جاؤ پوری دنیا کو جا کر بتا دو۔ تو عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ڈیل شیل والی باتیں، وہ یہ ٹون ہے ڈیلوں والی، یہ باتیں ہیں کہ وہ بندہ کسی جگہ پہ پیچھے ہونے کا نہیں میرے کارکن کے ساتھ کیا کیا میں کھڑا ہوں، یہ تو چیزیں ہی نہیں ہیں۔ ہاں، نام نہیں لیتے اب عمران خان صاحب، بات پوری کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے یہ کہیں خواہش ضرور پوری کر دی ہے، چلو یار نام نہیں لیتا، آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے مگر کام سارے بتاؤں گا، یہ وہ عمران خان صاحب ان تمام چیزوں میں بتاتے ہوئے نظر آئے۔ ہاں، بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی عمران خان صاحب نے کہا عمران خان صاحب نے واضح ہدایت ہے کہ مذاکرات کا جو بھی نتیجہ وہ 31 جنوری سے پہلے پہلے آنا چاہیے، مطلب میں انگیج نہ کروں کہ ڈانگ ٹپو والا کام نہیں کروں، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ابھی تک تو حکومت کے کوئی مطالبات لے کے میرے پاس آئے نہیں، میری مذاکراتی ٹیم میرے پاس آئے گی تو میں وہ بات کروں گا، وہ بات کرنے نہیں دے رہے۔ اور رہی بات، انہوں نے کہا یہ بھی بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بیک ڈور کو بشرا بی بی صاحب مذاکرات کریں، کہ نہیں، مذاکرات صرف مذاکراتی ٹیم ہی کر رہی، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، اور آپ کی غلط فہمی ہے، عمران خان صاحب نے ایک جگہ پہ بولا ہے، انہوں نے کہا آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ علیمہ خان صاحب ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ میری گردن پر تلوار لٹکا دیں گے القادر ٹرسٹ والی، جو میں کہہ رہا ہوں خفیہ کو بھی انہوں نے پریشان کر دیا، انہوں نے کہا آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس کا فیصلہ آ جائے گا عمران خان اگر تم ٹیبل پہ نہیں بیٹھے، اس کا فیصلہ آ جائے گا عمران خان صاحب اگر تم نے ڈیل نہیں کی، اس کا فیصلہ آ جائے گا عمران خان صاحب اگر تم نے زبان بند نہیں کی، اس کا فیصلہ آ جائے گا القادر ٹرسٹ کے عمران خان صاحب اگر آپ نے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میری گردن پہ تلوار لٹکا رہے ہیں کہ یہ القادر ٹرسٹ میں مجھے سزا سنائیں گے؟ عمران خان نے کہا کہ جلد از جلد میری سزا سنائی جائے، جلد از جلد میری سزا سنائی جائے تاکہ دنیا کو پتا تو چلے کہ میرے پر کیس کون سا بنایا ہوا ہے، انہوں نے کہا جلد سے جلد سنائی جائے، انہوں نے کہا میرے پر روب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب جو فیصلہ روک کے بیٹھے ہیں نا روز 23 دسمبر، پھر 6 جنوری اور اب 13 جنوری تک بعد لے کے گئے ہیں، انہوں نے کہا یار خدا کا واسطہ جتنی وہ خفیہ طاقتیں انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا یار مجھے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے مجھے پریشان کرنے کی ضرورت، مجھے ان چیزوں کا کوئی فکر نہیں ہے، آپ فیصلہ سنوائیں، ان چیزوں سے مجھے بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز ہے جی۔ ادھر ایک پیش رفت تو یہ کاش پاکستان میں انصاف اس طریقے سے ہو، کم از کم پوچھا تو جائے
کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے اور متعلقہ وزارتیں اور وزیر اعظم ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص بھوکا مر جائے، اگر کوئی بندہ ذریعہ روزگار کے لیے اپنے ملک سے ہجرت کرے تو کہیں نہ کہیں پریشان تو ہے. تو آج سکھر کی عدالت میں نا ایک درخواست دی گئی تھی یونان کشتی حادثے کے اندر جو بھی لوگ پردہ کر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اس میں کہ شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار اور محسن نقوی صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست دی تھی. تو جو سکھر کی عدالت نے نا شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور محسن نقوی صاحب کو طلب کر لیا جی کہ کشتی حادثے میں جو پاکستانی وفات پا گئے. اب 25 جنوری کو عدالت نے انہیں بلایا ہے ان تینوں کو. یقیناً یہ کہاں جائیں گے، یہ وہ والا دور تھوڑی ہے، یہ وہ والا دور تھوڑی ہے. لیکن کسی بندے نے درخواست بھی دی ہے اور کسی جج نے ان کو بلایا بھی ہے. اس نے کم از کم رات کو سونے کے لیے اپنے ذہنی سکون کو مواد تو کیا، مواد فراہم کیا کہ یار میں نے کوئی کام ایسا کیا ضرور ہے کہ جس میں میں اپنی اولاد کو جا کے بتا سکتا ہوں کہ ہاں میں نے اپنی طرف سے کوشش پوری کی تھی. ہاں، سابق جج ہیں جواد خواجہ صاحب، وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دی بھی تھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے اور آئینی بینچ کو درخواست دی تھی کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو درخواستیں ہیں نا، جن میں وکلا بھی ہے، جس میں سابق ججز بھی ہیں، جس میں موجودہ جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، انہوں نے کہا جتنی سیاسی جماعتیں ہیں میں خود فریق ہوں، جسٹس جواد خواجہ کہتے ہیں، تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں آیا تو آئینی بینچ اپنا کام روکے اور کم از کم فوجی عدالتوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ دے. تو اس پر جسٹس امین الدین صاحب کو بڑا غصہ تھا کہ وہ پہلا ہی ان کا سارا فیز ہے. تو انہوں نے جسٹس جواد خواجہ سپریم کورٹ کے جج جو سابق ہیں ان کو 25,000 روپے جرمانہ کر دیا کہ آپ کی درخواست ہی بے معنی ہے. آج انہوں نے دوبارہ خط لکھا اور اردو میں لکھ کے کہا کہ نہیں کوئی درخواست بے معنی نہیں ہے. آپ سمجھنے میں 25,000 کی وجہ سے بیٹھ جاؤں گا؟ انہوں نے کہا نو، میں اب دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی غلطیاں درست کرنی ہے، عدالت کو اپنی غلطیاں کو خود درست کرنا ہے. کدھر بیٹھے ہیں آپ کو خود سے متعلق درخواستوں کی سماعت نہیں کرنی چاہیے. عدلیہ کا جو وقار ہے، جو عزت ہے، جو توقیر ہے، وہ آپ کے ذمہ ہے، اس کا تھوڑا خیال کر لیں. تو سر کہیں نہ کہیں یہ حق ہے نا، تھوڑا بہت جتنا بھی رہ گیا ہے تو یہ سسٹم چل رہا ہے، تو کب کا برباد ہو چکے ہوتے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.